دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر ان مجلسوں میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرائض پیش کر رہے ہیں تربیت انسان کے عنوان سے کہ انسان اس لیے ہے کیونکہ یہ صلاحیت تربیت رکھتا ہے۔ حیوان اس لیے ہے کیونکہ حیوان تربیت پانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ حیوان درخت سے افضل ہے، پودوں سے بہتر ہے کیونکہ ایکسٹرا آرڈنری پاورز رکھتا ہے۔ درخت پتھر سے افضل ہے کیونکہ پتھر ثابت ہے، اس میں جمود ہے، لیکن درخت میں نمو ہے، وہ ثابت نہیں ہوتا، دن بدن بڑھتا ہے۔ تو اللہ نے کائنات میں کیٹیگریز بنائی ہیں۔ نازل ترین درجہ جو ہے وہ پتھروں کا ہے، اس کے بعد درخت افضل ہے، اس کے بعد حیوان افضل ہے، اور اعلیٰ ترین منزل جس کے خلق کرنے کے بعد خدا اپنی ذات پہ فخر کر رہا ہے اور کہتا ہے میں احسن الخالقین ہوں، بہترین بنانے والا ہوں، وہ وجود کس کا وجود ہے؟ انسان کا وجود ہے۔ تو کمال انسانی یہ ہے کہ انسان تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ ہم تربیت پائیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ مولانا اب کون سا علم حاصل کر کے ہم تربیت پائیں؟ کیونکہ دنیا میں علوم بہت ہیں، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، بائیولوجی ہے، کیمسٹری ہے، سوشل اسٹڈی ہے، سائیکولوجی ہے، مختلف علوم ہیں، تو میں کون سا علم حاصل کروں جس سے میری تربیت ہو اور میں خدا کے قریب ہو جاؤں؟ ویسے تو ہر علم میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر سائنسدان اللہ کی معرفت رکھے، ہر ڈاکٹر اللہ تک پہنچ جائے، ورنہ ایسے ہوتا پورا ویسٹرن ورلڈ جو اتنی اسکل ورک بھی جانتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی ہیں، تو پھر وہ لوگ خدا تک کیوں نہیں پہنچے؟ بعض علوم ہیں صرف دنیاوی علوم، اور اس سے آپ امرار معاش کر سکتے ہو، لیکن بعض علوم ہیں جن کو علم النفس بولا جاتا ہے، آپ کے اپنے نفس کا علم۔ پہلے جانو کہ یہ مشین جو خدا نے تجھے دی ہے، یہ مشین ہے کیا، اس کے اندر کون سی توانائیاں ہیں، اس کے اندر کون سی طاقتیں ہیں، اس کے بعد تم پروردگار عالم کے قریب جا سکتے ہو۔ تو میں نے مولا کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی اور تشریح بھی آپ کی خدمت میں نے پیش کی تھی۔ پہلے یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے نا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ الا لگا دیا خدا نے، بس قیامت کے دن تجھے کیا کام آئے گا؟ جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ معصوم سے پوچھا مولا یہ قلب کیا ہے؟ کہ قلب سے مراد ہے جو روح سلیم لے کر آئے گا۔ سلیم سے مراد کیا ہے؟ جو روح سالم لے کر آئے گا۔ اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اسلام کو تسلیم کیا ہے۔ سلامتی اگر تجھے ملنی ہے تو جب تک روح مسلم نہ بن جائے۔ مسلم کس کے سامنے تسلیم؟ اللہ کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ اللہ کے بعد کس کے سامنے تسلیم ہونا ہے؟ رسول کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ رسول خدا کے بعد کس کے سامنے تسلیم ہونا ہے؟ علی المرتضیٰ کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ تبھی فرمایا کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو تین ولایتوں کے انڈر رہتے ہوئے تسلیم رہ سکتا ہے۔ یہ تین ولایتیں ہیں جو تجھے خدا تک پہنچا سکتی ہے۔ پہلی ولایت اللہ کی ولایت ہے، دوسری ولایت رسول کی ولایت ہے۔ اے خدا تیسری ولایت کس کی ولایت ہے؟ تو اللہ کی آواز آتی ہے تیسرا تیرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اب مسلمان کہتے ہیں ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، میں بھی ولی، تو بھی ولی، لیکن خدا نے عجیب نشانی بتائی، یہ نہیں کہا جو زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آئے، کہا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ یہاں پہ ایک شبہ بھی اٹھتا ہے جوانوں کے ذہنوں میں، شبہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اگر ان کی ولایت ہمارے اوپر واجب کرنی تھی اور تسلیم اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے، رسول کے بعد آل رسول کے سامنے،
تسلیم ہونا تھا، پھر اللہ نام بتا دیتا، جس طرح اپنا نام بتایا ہے، جس طرح رسول کا نام بتایا ہے، تو اسی طرح اللہ بارہ کا بھی نام بتا دیتا۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تو تیز ہے تو میں بھی تیرا خدا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، میں دشمن کی فکروں کو جانتا ہوں، میں ان کے نقشوں کو جانتا ہوں، میں ان کے پلانز کو جانتا ہوں۔ کیا مطلب پروردگارا؟ اچھا یہ بتا، آج تک تو یہ ثابت کر کر کے تھک گیا اور جناب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ رسول کے بعد اگر کوئی ولی تھا تو علی مرتضیٰ تھا، وہ کہتے ایسی کوئی بات نہیں ہے، نبی کسی کو نومینی کر کے نہیں گئے تھے۔ تو سوال یہ ہے، اگر اللہ نام بتا دیتا تو علی کے دشمن اپنے سارے بچوں کے نام بھی وہی رکھ دیتے۔ اللہ بتا دیتا پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، تو وہ بھی کیا کرتے، جس بھی گھر میں بچہ پیدا ہوتا سب اپنے بچوں کے نام حسن حسین رکھنا شروع کر دیتے۔ اب تو اس پہ ثابت کرنا لگ جاتا، نہیں اللہ نے جو حسن بولا تھا وہ اور تھا، یہ والا حسن نہیں ہے، یہ والا حسین نہیں ہے۔ تو اللہ کی آواز آئی، میں بھی تیرا خدا ہوں، میں بھی تیرے مزاج کو جانتا ہوں، میں نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا۔ نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے۔ مثلا اس مجمع میں کئی لوگ ہیں جن کے نام علی ہیں، کسی کا حسن ہے، کسی کا احمد ہے، کسی کا محمد ہے، کسی کا محمود ہے، لیکن اگر 10 علی کے نام والے بندے بیٹھے ہوں تو وہ کس کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے؟ صفت کے ذریعے۔ بھائی اس علی کو جا کر چائے دے کر آؤ مثلا جو موٹا ہے، اس علی کو جا کر چائے دے کر آؤ جو سخی ہے، اس مثلا حسن کو مثلا یہ چیز دے کر آؤ جس کے اندر یہ صفت ہے۔ تو بندے کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ صفت سے پہچانے جاتے ہیں نا۔ جب کسی کو بلانا ہوتا ہے تو آگے سے آپ صفت لگاتے ہو نا، عالم ہے، مولانا ہے، نوح خاں ہیں، مرثیہ خاں ہیں، اور جب صفت لگاتے ہو تو اس صفت کا اس کے اندر ہونا بھی ضروری ہے۔ کسی کو عالم بولنے سے کوئی عالم نہیں بنتا، کسی کو مولا بولنے سے وہ جھوٹا مولا نہیں بنتا، کسی کو صادق بولنے سے کوئی وہ سچا نہیں بنتا، وہ صفت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اہل بیت جو صفات رکھتے تھے، ہمارے اماموں کو صفت اماموں نے خود نہیں دی۔ ایسا نہیں تھا کہ مثلا مولا سجاد پیدا ہوئے تو مولا علی نے نام رکھ دیا تھا یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے۔ نام علی تھا، لقب ساجد تھا، لقب زین العابدین تھا، انہوں نے خود کو نام نہیں دیا تھا۔ اتنی عبادت کی کہ لوگوں نے کہا یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے۔ مطلب تو خود اتنا اچھا بن، لوگ بولیں بندہ سخی ہے۔